بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے چند دن میں امیر کر دینے والا، چند دن میں غنی کر دینے والا انتہائی آسان وظیفہ۔ ایسے میرے دوست جو بہت سارے وظائف کرنے کے باوجود بھی ان کی جو ہے وہ رزق کے معاملات میں بہتری نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ جو ہے پیش خدمت ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف اتنی ہی شرط ہے کہ وہ شخص جس کو یہ وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، جو کرنے جا رہا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہو، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہو، اور اس کے علاوہ نہ کسی اجازت کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کوئی رجعت کرے گا۔ اللہ کے نام کا بڑا زبردست یہ عمل ہے، اور اس نے اس عمل کے کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی۔ انہی چند دنوں میں جب سے یہ کہ میں چینل کا میں نے سٹارٹ کیا، تو یہ وظیفہ بہت سارے دوستوں کو میں نے بتایا، اور اس میں سے جو سکسیس کا ریشو تھا نا، وہ 95-96% لوگوں نے، مطلب مور دین 90% لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب ان کے حالات میں واقعی تبدیلی آئی۔ یہ تو خیر وہ ایک دل کا اطمینان اور ڈھارس کی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ادروائز میرا ایمان ہے کہ اللہ کو جس نام سے بھی پکارا جائے، اللہ پاک ویسا ہی معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ایک نام ہے یا غنی ہو، اس کے عمل کے حساب سے یہ عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پرفارم کیجئے۔ وہ لوگ میرے بہن بھائی خاص طور پہ جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بہت سارے وظائف بھی کر چکے ہیں، اور معاملات یہ ہیں کہ مطلب ڈیلز کہیں نہ کہیں کچھ پھنسی ہوئی ہیں اور کام منزل تک نہیں پہنچتا، تو ایسے جو دوست ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ یا باسط ہو یا غنی کا، یا غنی ہو یا باسط ہو یا غنی ہو، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، اور اسی کا عمل یا اسی کا جو ہے وہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ جب 5 وقت کا نمازی بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کو فجر کے ٹائم کے لیے کہا جائے کچھ پڑھنے کو، تو اس کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور صرف 7 دن کر لیں، بس 7 ڈیز۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار درود شریف، 313 بار یا باسط ہو یا غنی ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ یہی کام آپ نے 7 دن کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دن کے وقت میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ استغفار کی اور درود کی کثرت کرتے رہیں۔ استغفار اور درود تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو مسٹ ہی کرنی چاہیے۔ مطلب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور درود بھیجنے میں کنجوسی کرے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے امتی ہیں، ان کا وتیرہ تو یہی رہا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد استغفار کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ نماز کا کسی مسلمان کو کہنا ایسی ہے جیسے کہ مطلب عجیب سا لگتا ہے۔ مسلمان پہ فرض ہے نماز تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور پھر ہے رزق حلال کے لیے کوشش، اور رزلٹ جو ہے اس کا پھر اللہ پہ توکل کر لینا کہ رب جو چاہے گا، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، وہی فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، کچھ ہماری اپنی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، تو رب کو بنانا بھی بہت آسان ہے۔ توبہ کیجئے اور آئندہ سے وہ غلطی نہ کرنے کی جو ہے وہ نیت کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ ان اللہ سمیع البصیر، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے تمام معاملات کو رب کے سامنے پیش کر کے، اپنی عاجزی پیش کر کے، اپنے مسائل کا حل اپنے رب سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 99 وہ نام ہیں جو قرآن پاک سے ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، تو اس کے اللہ تعالیٰ کی اس ہر نام کے اندر اس کی ایک خاصیت، ایک کوالٹی جو اللہ پاک نے اس میں رکھی،
آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کر کے کریں گے تو رحمتیں آپ پر اللہ پاک جو ہے وہ برسائیں گے. اور دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تینوں اسما موجود ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں خیر و برکتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور آج کے بعد ایک تھوڑا سا ایک ٹوسٹ یہ ہوگا کہ آئندہ سے آپ کوئی بھی میرے بتائے ہوئے کسی وظیفے کو جب آپ پرفارم کرنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درود شریف پڑھنے سے بھی وظیفے کے پہلے جو درود شریف پڑھتے ہیں اس سے بھی پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا ہے تاکہ وہ عمل کرتے ہوئے شیطان مردود سے آپ محفوظ رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. کیونکہ آپ کا آدھے سے زیادہ کام شروع ہونے سے پہلے خراب جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وسوسہ اور وہم ڈال دیتا ہے. اور جب یہ انسان یہ سوچ کر کوئی بھی عمل پرفارم کرتا ہے نا، چلیں کر لیتے ہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوگا، بس جب یہ سوچ کے جو بھی انسان کوئی وظیفہ کرے گا اس کو ناکامی ہونی ہے پہلے لکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے کلام پہ کیسا ڈاؤٹ، اللہ کا کلام ہی ہے نا. تو اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو سننا، یہ تو سب ثواب ہے. اس سے کیسے کوئی مسلمان دور بھاگ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سوچ کر ہی اس عمل کو یا اس آیت کے ورد کو یا وظیفے کو آپ یہ کرتے رہیں کہ چلو مجھے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب تو مل رہا ہے، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. گھاٹے کا سودا نہیں ہے. میرے پاس کئی ایسے دوست جو ہے وہ آتے رہے بھائی، ینگ نوجوان بچے جو آج کل کی جنریشن کے ماحول کے حساب سے جی وہ بس فلاں سے پیار ہو گیا، شاہ صاحب کو وظیفہ بتا دیں، فلاں سے بس اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا یہ بتا دیں. اور جب ان کو یہ وظائف میں نے بتائے اور ان کو زیر نگرانی ان کو شروع کرایا تو آج وہی جو بچے ہیں وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، درود کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، استغفار کی بھی 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں، اور مختلف اپنے اپنے سلسلوں میں وہ چل رہے ہیں. وہ کدھر گیا ان کے شوق اور کتنا کیا. اب مجھے بتائیے کہ وظائف کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا تقویٰ سٹرونگ ہوتا ہے. آپ کسی لالچ سے ہی صحیح قرآن اور نماز اور اس دین کے قریب تو آئیں، یہ تو آپ کے اندر ایبزارب ہو جائے گا اور آپ کے اندر کی جو نیگیٹو اور ٹینشنز ہیں یہ سب نکال کے ایک طرف پھینکے گا. تو یہ جو لوگ دوست مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ جی وظائف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ کوئی ہم نے اپنے گھر سے تھوڑی بنایا ہوتا ہے میرے بھائی. قرآن کی آیات ہیں، قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ شک کی گنجائش ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں اور قرآن سے مدد لیں. آپ زندگی میں کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. ناکام اسی وقت ہی انسان ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی بیس سے، اپنے بنیاد سے ہل جاتا ہے، اپنی بنیاد سے ہٹ جاتا ہے. اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام سے جتنا بھی ہم دور رہیں گے اور دنیا داری میں الجھے رہیں گے تو ہم لوگوں کو کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا، ہمیشہ بے چینی میں زندگی گزرے گی. اور سکون اور راحت اور اطمینان اسی وقت ملتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. وظیفہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ تو ٹائم پاس تھا، آپ نے سن لیا، آپ کی مہربانی. نہ بھی سنتے تو میں نے آپ کا کیا کر لینا تھا. بہرحال جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے ہیں دل سے میں ان کا شکر گزار ہوں. اور آپ اطمینان سے، یقین سے وظیفہ کیجئے. کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹس میں پوچھ لیا کیجئے. واٹس ایپ نمبر پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور میری ایک ریکویسٹ ان دوستوں سے بھی ہے جو لوگوں کو سکسیس ملی ہے وظائف پڑھنے سے، وہ ذرا کمنٹس میں دل کھول کے بتا دیا کریں. مجھے واٹس ایپ پہ تو بتاتے ہیں، ویڈیو میں بھی بتا دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.